बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शहबाज चीमा's लेक्चर्स। आज की वीडियो में मैं आपको टेंसेस को इंतहाई आसान अंदाज में सिखाने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं कि वक्त तीन होते हैं: गुज़रा हुआ वक्त जिसे पास्ट टेंस कहते हैं, मौजूदा वक्त जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और आने वाला वक्त जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अगर ये तीन टेंसेस आपको याद हो जाएं तो इनके साथ चार मज़ीद अक़साम को अटैच करके 12 टेंसेस आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इनकी मज़ीद चार अक़साम भी ज़हन नशीन कर लीजिए। पहली है इंडेफिनिट, दूसरी कंटिन्यूस, तीसरी परफेक्ट, चौथी परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनको याद रखने के लिए एक मैंने फार्मूला बनाया है। अगर वो पिक्चर के थ्रू अगर आप याद कर लें तो आपके लिए 12 टेंसेस के नाम याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके सामने ये तीन पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। एक पिक्चर में एक लड़का जो है मोबाइल को थामे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी पिक्चर में उसने कान पकड़े हुए हैं। तीसरी पिक्चर में उसके पर लगे हुए हैं। तो आप देखें कि नेट से इंडेफिनिट, कन से कंटिन्यूस, पर से परफेक्ट। अब देखें पास्ट के साथ भी यही चार अक़साम है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पास्ट के साथ भी यही चार अक़साम हैं और इसी तरह से प्रेजेंट के साथ भी ये चार अक़साम आपने अटैच करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ये तीन अल्फाज यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट याद हो जाएं तो 12 टेंसेस के नाम बआसानी याद हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखें, एक दफ़ा फिर आप देखें: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह से फ्यूचर में टेंस के साथ भी आप इन तीन जो काइंड्स हैं इनको आप अटैच करें। चौथा टेंस तो दूसरे और तीसरे टेंस को मिला के बनाया जा सकता है। आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इनको अच्छी तरह से आप ज़हन नशीन कर लें और बहुत ही आसान है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेंसेस के नाम याद रखना बहुत ही आसान हो गया होगा। अब हम वन बाय वन इन टेंसेस को जो सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट, रूटीन या रिपीटेड एक्शंस है या यूनिवर्सल ट्रुथ, इसमें इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब दो हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? डू और डज। आपकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी। उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आते हैं। तो इनको बनाते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इस टेंस के जुमलों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जिस तरह से मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, ड्रिंक, और दूसरे सेंटेंस में स्पीक। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, फिर ड्रिंक वर्ब है और वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए। हम पौधों को पानी देते हैं, वी वाटर द प्लांट्स। वो इंग्लिश सिखाते हैं, दे टीच इंग्लिश। अब आप ये देखें कि वी के साथ वाटर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, दे के साथ टीच,
بھی ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوئی ہے۔ اب نیکسٹ ہے وہ کار چلاتا ہے، ہی ڈرائیوز اے کار، وہ چائے بناتی ہے، شی میکس ٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈرائیو کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے، میک کے ساتھ بھی ایس کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر کسی سینٹنس کا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی نام ہو تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیے جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ سینٹنس دیکھیں، یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، اٹ اینڈس، ایس لگا ہوا ہے، اٹ اینڈس سون۔ انابیہ چائے پیتی ہے، انابیہ ٹیکس یا ڈرنکس ٹی۔ اب دیکھ ٹیک کے ساتھ بھی ایس لگا ہوا ہے اور ڈرنک کے ساتھ بھی ایس لگا ہوا ہے۔ ہی، شی، اٹ یا کوئی نام ہو تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوتا ہے۔ اب اس کو سوالیہ کیسے بنائیں گے؟ کیا یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے؟ سوالیہ جملوں میں ہیلپنگ وربس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا شروع میں ہے تو ڈز اٹ اینڈ سون۔ اب دیکھیں ڈز لگایا ہے تو اینڈ کے ساتھ جو ایس لگا ہوا تھا وہ اب نہیں لگے گا۔ انابیہ چائے نہیں بناتی ہے، انابیہ ڈز ناٹ ٹیک یا ڈرنک ٹی، انابیہ چائے نہیں پیتی ہے، سوری۔ اب دیکھیں بالکل آسان ہے، آپ اس کو جو ہے نا بار بار دیکھیں۔ اب نیکسٹ ہے تم انڈے کیوں ابالتے ہو؟ سب سے پہلے کیوں کی ٹرانسلیشن وائی، پھر ہیلپنگ ورب ڈو یو بوائل ایگس۔ احمد دروازہ کیسے کھولتا ہے؟ سب سے پہلے کیسے کی کریں گے، ہاؤ، پھر ہیلپنگ ورب ڈز احمد اوپن دا ڈور، ہاؤ ڈز احمد اوپن دا ڈور۔ اب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہیلپنگ وربس ڈو یا ڈز جو ہے سوالیہ یا انکاریہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ڈو کس کے ساتھ آئے، ڈز کس کے ساتھ آئے؟ تو آپ دیکھیں سامنے انفارمیشن آ رہی ہے، آئی کے ساتھ ڈو، وی ڈو، یو ڈو، دے ڈو، علی اینڈ فاطمہ ڈو، بوائز ڈو، ہی ڈز، شی ڈز، اٹ ڈز، یا کوئی ایک سنگل نام ہو تو اس کے ساتھ بھی ڈز۔ سینٹنسز دیکھیں، اب آپ کے سامنے ہیں، اس کو پاز کر کے بھی آپ دیکھ لیں کہ کن کے ساتھ ڈو ہے، کن کے ساتھ ڈز ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ڈو ناٹ اسپیک اردو، ہی ڈز ناٹ فلائی کائٹس۔ تو ان کی آپ ٹرانسلیشن اب دیکھیں، میں اردو نہیں بولتا ہوں، آئی ڈو ناٹ اسپیک اردو، ہم انڈے پسند نہیں کرتے ہیں، وی ڈو ناٹ لائک ایگس، آپ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، یو ڈو ناٹ پلے کرکٹ، وہ موویز نہیں دیکھتے ہیں، دے ڈو ناٹ واچ موویز۔ اسی طرح سے علی اور فاطمہ رات کو چائے نہیں پیتے ہیں، علی اینڈ فاطمہ ڈو ناٹ ٹیک ٹی ایٹ نائٹ، لڑکے ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں، بوائز ڈو ناٹ ڈسٹرب اس۔ اب ان سینٹنسز کو آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ ڈو کن کے ساتھ لگا ہے اور ڈز کن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ پتنگیں نہیں اڑاتا ہے، ہی ڈز ناٹ فلائی کائٹس۔ اب چونکہ یہاں پر سبجیکٹس ہی، شی، اٹ یا کوئی ایک نام ہے تو اس لیے ان سارے سینٹنسز کو نیگیٹو بنانے کے لیے ڈز استعمال ہوگا۔ آپ سینٹنسز کو ایک ایک کر کے جو ہے نا دیکھیں، ذہن نشین کریں۔ وہ اتوار کو گیت نہیں گاتی، شی ڈز ناٹ سنگ سانگس آن سنڈے، یہ اچھی طرح کام نہیں کرتا۔ یہ کیا کوئی بے جان چیز کے لیے آپ اٹ لگاتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا، اٹ ڈز ناٹ فنکشن ویل۔ اسلم پرندے نہیں مارتا ہے، اسلم ڈز ناٹ کل برڈس، لڑکا اپنے بزرگوں کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، دا بوائے ڈز ناٹ اوبے ہز ایلڈرس۔ اب فل ان دا بلینکس، اب اس میں آپ نے ڈو یا ڈز لگانا ہے، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ کوشش کریں، دے ڈیش ناٹ فلائی کائٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہی، شی، اٹ کے ساتھ یا ایک نام کے ساتھ ڈز آتا ہے، باقی سب کے ساتھ ڈو آتا ہے۔ تو پہلے سینٹنس میں کیا آئے گا، دے کے ساتھ ڈو، شی کے ساتھ کیا آئے گا، ڈز، اٹ کے ساتھ بھی ڈز آئے گا، وی کے ساتھ ڈو آئے گا اور ہی کے ساتھ بھی ڈز آئے گا۔ ان سینٹنسز کو آپ جو ہے نا پاز کر کے دیکھیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو میں نے یہ ویڈیوز بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے بالکل آسان اور عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب کچھ سینٹنسز ہیں جن میں ڈو یا ڈز کی جو غلطی ہے،
آپ دیکھیں ان سینٹینسز کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. جیسے شی ڈو ناٹ لگا ہوا ہے تو شی کے ساتھ تو ڈز آتا ہے نا، تو میں نے یہاں ڈو لگایا ہے، تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. دوسرا سینٹینس ہے وی ڈز ناٹ، وی کے ساتھ ڈز نہیں آتا، ڈو آتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے یو کے ساتھ بھی ڈز میں نے لگایا ہوا ہے، تو آپ نے کیا لگانا ہے، یو ڈو کر دینا ہے. تو یہ سینٹینسز میں نے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں پریکٹس کے لیے دیے ہیں. تو اس طرح سے آپ اور بھی سینٹینسز لکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے کافی اچھا لگا ہوگا. میرا چینل دیکھیں، اور اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں جو ہے نا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ شہباز چیمہ's لیکچرز.